بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر انور جمال۔ تمام پاکستانیوں کو آنے والا یوم آزادی مبارک ہو۔ آپ تمام دوستوں کو پتہ ہے کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو انگریزوں کے قبضے سے علیحدہ ہوا، ایک آزادی کی نعمت ہمیں مل گئی۔ قائد اعظم اور اس کے نامور ساتھیوں نے مل کر پاکستان کی بنیاد رکھی اور یہ ملک ہمیں لاکھوں قربانیوں کے بعد بالآخر حاصل ہو گیا۔ زندہ تو ہم وہاں بھی تھے، انڈیا میں بھی زندہ تھے، اور اسی طرح نیچرل پروسیس بھی چلتا تھا زندگی کا، زندہ ہونا، پڑھنا لکھنا، نوکریاں کرنا اور پھر بالآخر فوت ہو جانا۔ لیکن اپنی مرضی کی زندگی، اپنی آزادی کی زندگی، اپنے سیلف نظریات کی زندگی ہمیں نصیب نہیں تھے۔ انگریز، سکھ، ہندو اور دوسری اقوام ہم پر مسلط تھے، اور پھر ہم دبے ہوئے مسلمان بہت تھوڑی تعداد میں۔ ہندوستان میں ہندوؤں اور سکھوں کی اکثریت تھی، آپ کے علم میں ہے۔ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کیا شاندار ایک قطعہ کہا ہوا ہے: سنو سنو اے ساکنان بزم گیتی، سنو اے ساکنان بزم گیتی، ندا کیا آ رہی ہے آسمان سے، کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاویداں سے۔ غلامی کی حیات جاویداں، مستقل اگر غلامی کی کوئی زندگی ہو تو اس کی نسبت آزادی کا ایک لمحہ بھی کافی ہے، یعنی پوری زندگی اور ایک لمحہ آزادی کا، غلامی کی زندگی بیکار ہے۔ چنانچہ دنیا کے تمام فلاسفرز انسان کو جب انسان کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں تو یہ لازمی طور پر کہتے ہیں مین از ایکول ٹو فریڈم، مین از ایکول ٹو لبرٹی۔ جب تک ہمیں انڈیپینڈنس نہیں ہوتی ہم گھٹے گھٹے رہتے ہیں، اور ہماری جو روح، ہمارا انر سیلف ہے، وہ گھٹ جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پھول شاخوں پر گرمی کی شدت سے اور باد سرسر سے اور ہواؤں کے نہ ملنے سے مرجھا جاتے ہیں اور زمین پر گر جاتے ہیں۔ انسانی روح بھی آزادی کے بغیر اسی طرح کی نوعیت سے گزرتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی دولت اور اتنی بڑی نعمت ہے آزادی، اس کی جتنی بھی قدر کی جائے اور جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ دنیا کی تمام عظیم قوموں کو جن کو آزادی نہیں ملی، وہ عظیم بعد میں بنی آزادی حاصل کرنے کے بعد، اور انہوں نے ترقی کی ہے۔ ہمارا ملک بھی بے شمار وسائل سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، 4 موسم ہیں، آبادیاں ہیں، آسمان پر ستارے ہیں، چاند سورج ہیں، دھوپ ہے، اور کیا کیا چیز نہیں ہے۔ سبزیوں کی کثرت ہے، پھلوں کی کثرت ہے، ریڑیاں اور دکانیں پھلوں اور سبزیوں سے بھرے ہوئے ہیں، صرف اس بات کی وجہ سے کہ ہم آزاد ہیں اور آزاد فضا میں سانس لیتے ہیں۔ تو آج میں اپنے اس مختصر گفتگو میں اپنے دوستوں کو، ہم وطنوں کو، اپنے دیش کے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو ایک یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس آزادی کی قدر کرنی چاہیے۔ اور صرف میں نہیں ہے سامنے، صرف مجھے آزادی نہیں چاہیے، بلکہ پاکستان کے جتنے لوگ ہیں سب کو آزادی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آزاد پھروں اور ارد گرد لوگوں کو دبا کر رکھوں اور ان کی آزادی کو چھین لوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسے تو ایسا ہی ہے جیسے ایک بازار میں ایک آدمی پھر رہا تھا بازو پھیلا پھیلا کر اس طرح، تو اس کا ہاتھ کسی کی ناک کو لگتا تھا، کسی کے منہ کو لگتا تھا، کسی کے کان کو لگتا تھا۔ تو اس نے پکڑ کر پوچھا بھائی آپ کیسے چل رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں آزاد ملک کا آزاد شہری ہوں۔ تو اس نے پھر جواب دیا ان لوگوں نے کہ آپ آزاد ضرور ہیں، لیکن آپ کی آزادی ہمارے کان تک آ کر ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے میری آزادی شروع ہوتی ہے، میرے ناک پر آ کر ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے میری آزادی شروع ہوتی ہے۔ لہٰذا آزادی، ہم آزاد ہیں لیکن ہماری آزادی
ہمارے بازو تک محدود ہونی چاہیے. دوسرے بندے کو بھی آزادی کا حق حاصل ہے. میرے بچوں کو، میرے بیوی بچوں کو، ہم وطنوں کو، دیش کے لوگوں کو، تمام لوگ آزاد ہیں. پھلے پھولیں تمام لوگ اور بڑھیں اور پرورش کریں، نشو و نما ہو ان کی. یہی ایک بہت بڑا پیغام ہے. تو اس پیغام کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ اپنے حقوق، اپنی آزادی اور اپنی خوشیوں اور اپنی مسرتوں اور اپنے کہوں کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح دوسروں کو موقع دیں کہ وہ بھی پھلے پھولیں اور پرمسرت رہیں اور ہنسے کھیلیں اور اپنی آزادی کو انجوائے کریں. پاکستان پائندہ باد.